إن هو إلا ذكرى للعالمين. ذکریٰ دار النشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. متکئین، یہ لفظ اتکا یتکئ اتکا مصدر ہے، اس سے اسم فاعل بنا ہے متکی، ٹیک لگانے والا. اتکا کہتے ہیں ٹیک لگانے کو، متکی ٹیک لگانے والا، اور متکئون اور متکئین اس سے جمع ہے، اسم فاعل جمع. اور یہ متکئین جو ہے یہ حالت نصبی میں ہے، اور یہ حال ہے جو ہم نے گزشتہ آیات میں اہل جنت کا پڑھا کہ وَلِمَنْ خَافَ مقام ربہ جنتان، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں، اور ان جنتوں کے اوصاف بیان کر کے اس شخص کا حال بیان کیا ہے. متکئین یعنی وہ جو اہل جنت ہیں، جمع یعنی ہے وہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. متکئین ٹیک لگانے والے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. یہ اسم فاعل جو ہے وہ فعل مضارع کے معنوں میں بھی آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فعل اسم کے معنوں میں آ جاتا ہے. تو یہاں متکئین کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ ٹیک لگانے والے ہیں، لیکن یہ بمعنی فعل آ گیا، یعنی ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے. علی فرش، بچھونوں پر. فرش جمع ہے فراش کی، فراش بستر کو کہتے ہیں. تو فرشن بچھونوں پر، تنوین آئی ہے یعنی ایسے بچھونے. بطائنہا، بطائن جمع ہے بطن سے نا، بطن ویسے پیٹ کو کہتے ہیں، بطانہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی بطن کی جمع تو بطون آتی ہے، بطانہ کی جمع بطائن آتی ہے. بطانہ اندر کی چیز کو کہتے ہیں، نیچے کی چیز، اندر کی چیز. تو بطائنہا اس کے استر، اس کے نچلے کپڑے، یعنی بچھونے جن کے استر. بطائنہا ان کے استر. من استبرق، استبرق سے ہوں گے. استبرق جو ہے وہ دبیز ریشم کو، موٹے ریشم کو کہتے ہیں. اسے اردو میں لفظ دیبا اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو بطائنہا من استبرق، ان کے استر بچھونوں کے موٹے دبیز ریشم کے ہوں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ،
وجنا، یہ لفظ جو جنا ہے یہ اسم ہے. جنا یجنی، جیم نون یا اس کا مادہ ہے. اور جنل جنتین یہ مضاف مضاف الیہ ہے، یعنی جنا مضاف ہے اور الجنتین اس کا مضاف الیہ ہے، اور یہ تثنیہ ہو گیا یعنی دونوں باغات. اور اس کا جو ہے جنل جنتین چننا دونوں باغات کا، چننا دونوں باغات کا. اور یہاں یہ ہو گیا کہ اسم جو ہے وہ اسی طرح جیسے متقین میں ہوا تھا کہ اس کو ہم لے لیں گے مفہوماً یا محاورتاً فعل کے معنوں میں کہ چنیں گے دونوں باغوں کو، لیکن ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے. یعنی ہم اپنی اردو زبان میں اس کو واضح کرنے کے لیے کہ سامعین پر بات جلدی واضح ہو جائے تو اس کا ترجمہ ہم فعل کے ساتھ کر دیتے ہیں. تو ویسے اس کا ترجمہ لکھنا ٹھیک چاہیے، یہاں بسا اوقات اکثر غلط لکھ دیتے ہیں. تو جنل جنتین چننا دونوں باغوں کا، دانن جھکے ہوئے. دانن جو ہے یہ وصف آیا ہے، یعنی باغوں کا جو پھل ہے نا ثمر کا وصف کے طور پر آیا ہے، یعنی جھکے ہوئے پھل دونوں باغوں کے وہ چنیں گے. یہ دنون سے ہے، دان دنا یہ لفظ عام استعمال کرتے ہیں، ادنا دنیا یہ سارے لفظ دنون دال نون اور واو مادے سے ہیں. دانن یہ بطور خبر کے بھی ہے کہ وہ جنل جنتین دانن کہ چننا دونوں باغات کا جھکے ہوئے، یعنی جھکے ہوئے پھلوں کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ، فا حرف عطف ہے، پس بے با جو ہے یہ بھی تعدیہ کے لیے آتی ہے اور مصاحبت کے لیے بھی آتی ہے. ای کس کس، فَبِأَيِّ آلاء نعمت کا، یہ آلاء جمع ہے، یہ ایسے ہی جیسے اینا کی جمع آنا آتی ہے، آنا اللیل تو اینا کی جمع ہے. یہ لفظ اینا جو آلا ہے یہ ایلیون اور الیون دونوں سے آتا ہے، ٹھیک ہے نا. بعض نے حمزہ کی پیش بھی دی ہے، تو اس طرح تینوں جو ہے نا وہ. اور اگر ہم لام کے اوپر فتح پڑھ لیں تو حمزہ پر زیر ایلن جیسے اینن پڑھ دیتے ہیں کبھی اس طرح. تو یہ لام کو اگر سکون کے ساتھ پڑھیں گے تو آلیون ایلیون ہوگا. تو یہ لفظ جو ہے یہ قدرت کے معنوں میں آتا ہے، نعمت کے معنوں میں آتا ہے، کمالات قدرت کے معنوں میں آتا ہے، اور فضائل کے معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے. یعنی یہ جو لفظ ہے نا اس کے متعدد معنی ہیں، اور کمالات کے معنی میں اور قدرت کے اور نعمت کے اور ان معانی میں استعمال ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ، تو تم اپنے رب کے کس کس کمال کو، کس کس نعمت کو، کس کس فضیلت کو، یا کیسے عجائبات قدرت کو، ربکما تم دونوں اپنے رب کے. ربکما یہ بھی مضاف مضاف الیہ ہے، تو یہ آلاء ربی یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے. رب مضاف الیہ ہے آلا کا، اور کوما جو ہے یہ مضاف الیہ ہے رب کا. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تو تم دونوں کس کس نعمت کو اپنے رب کی، تُكَذِّبَانِ تم دونوں جھٹلاؤ گے. تُكَذِّبَانِ یہ بھی تثنیہ ہے، کذب یکذب سے نا، تُكَذِّبَانِ تم دونوں جھٹلاؤ گے. اس کے جواب میں جیسا حدیث میں آتا ہے، ما بشیء من نعمک ربنا نکذب، ہم اے ہمارے رب تیری نعمتوں میں سے کسی بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے. وَلَكَ الْحَمْدُ اور شکر و ثنا تیرے ہی لیے ہے.
فیہن ان میں، یہ ہننا جو ہے یہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے غائب کے لیے نا، یعنی تھرڈ پرسن پلورل ہے فیمینن. فیہن ان میں، یعنی ان جنتوں کے اندر، ان باغات میں. یہاں پہ یہ دیکھیے کہ ہننا جمع مؤنث کی ضمیر ہے، اور اگرچہ جنتان کا تثنیہ کا تذکرہ تھا تو ایسا ہو جاتا ہے کہ جمع واحد کے معنوں میں، تثنیہ کے معنوں میں، اور تثنیہ واحد کے جمع کے معنوں میں اس طرح. قاصرات، یہ قصر کہتے ہیں کسی چیز کو کم کرنا، جیسے نماز قصر کرنا، یعنی نماز کو 4 رکعت سے 2 رکعت کر لینا ہے. قاصرات، یہ قاصرہ، قاصر اسم فاعل ہے، کم کرنے والا، ٹھیک ہے نا. اور قاصرات جو ہے نا اس سے قاصراتن مؤنث واحد ہو گیا، اور قاصرات جمع مؤنث ہو گیا، ٹھیک ہے نا. قاصرات الطرف، الطرف جو ہے نا نگاہ کو کہتے ہیں، اور طرف جو ہے وہ آنکھ کے بیرونی گوشے کو طرف کہتے ہیں، اور آنکھ کا جو اندرونی گوشہ ہے اسے معاق کہتے ہیں. تو یہ قاصرات الطرف یعنی نگاہوں کو، آنکھوں کے گوشوں کو نیچا رکھنے والیاں ہیں. یہ قاصرات الطرف جو ہے نا یہ بھی مضاف اور مضاف الیہ ہے، یعنی نگاہوں، نیچی نگاہوں، نیچی نگاہیں یا نیچی نگاہوں والیاں. لم یطمثہن، یہ تمس جو ہے تا میم اور سا، تمس، یہ با تا سا جو ہے نا یہ سا ہے تمس، یہ چھونے کے معنوں میں ہے، کنایا ہے مباشرت سے. لم یطمثہن، نہیں چھوا انہیں، ہن جمع مؤنث کی ضمیر ہے، یعنی قاصرات الطرف جو نیچی نگاہوں والیاں ہیں ان کے لیے. انسن، کسی بھی انسان نے، قبلہم پہلے ان سے، یعنی اہل جنت سے پہلے انہیں کسی بھی انسان نے نہیں چھوا. یعنی یہ جو اہل جنت کے لیے خاص اللہ پیدا کرے گا یا اللہ نے پیدا کیا ہے، جنہیں ہم حور کہتے ہیں، تو ولا جان، اور نہ کسی جن نے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کس کس نعمت کو دونوں یعنی جن و انس جھٹلاؤ گے. کَأَنَّهُنَّ، کاف حرف تشبیہ ہے، اور ان جو ہے یہ حرف تفسیر ہے تحقیق کے ساتھ، گویا کہ ہن وہ، یعنی جو وہ عورتیں ہیں اہل جنت کے لیے اللہ نے بنائی، الیاقوت، یاقوت ہیں، والمرجان، اور مونگے، یعنی ان کا رنگ جو ہے اور ان کا بدن اتنا شفاف ہوگا اور اتنا خوبصورت ہوگا جیسے کہ جو ہے نا یاقوت اور مرجان کا رنگ اور ان کی شفافیت ہوتی ہے، وہ کہ جتنے یعنی نرم و ملائم اور اس طرح ان کے جسم. کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں اپنی خوبصورتی میں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. حل جزا، کیا بدلہ ہے، حل استفہام کے لیے، جزاء بدلہ، الاحسانی احسان کا، الا الاحسان سوائے احسان کے، اور حل کو نافیہ بھی لے سکتے ہیں، نہیں ہے بدلہ احسان کا سوائے احسان کے، یعنی احسان کا بدلہ صرف احسان ہی ہے. یعنی احسان جو ایک مومن نے اس دنیا میں اختیار کیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کا بدلہ احسان یعنی جنت ہے جو اللہ رب العزت عطا کریں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ،
تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو یا کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ما بشیء من نعمک ربنا نکذب متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے ایسے بچھونوں پر جن کے استر دبیز ریشم کے ہیں، وجن الجنتین دان، اور دونوں باغات کا چننا جھکے ہوئے باغات کا ہے، یعنی جھکے ہوئے پھلوں کا چننا ہے، یا وہ چنیں گے دونوں باغات میں سے جھکے ہوئے پھلوں کو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، ان میں نگاہوں کو نیچی رکھنے والیاں ہیں، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور نہیں چھوا انہیں کسی بھی انسان نے ان سے پہلے اور نہ ہی کسی جن نے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ، گویا کہ وہ تو یاقوت اور مونگے ہیں، مرجان ہیں، چھوٹے موتی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، نہیں ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے، یا احسان کا بدلہ تو بس احسان ہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ما بشیء من نعمک ربنا نکذب ولک الحمد۔